یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل نماز میں ایک سے زیادہ نیت کر لے، مثلا 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہے، اس میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کی، تحیۃ الوضو کی بھی نیت کی، صلاۃ حاجت کی بھی نیت کی، اور اس کے علاوہ بہت ساری نیتیں کی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ درست ہے؟ اور اس شخص کو زیادہ نیت کرنے سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ جائز ہے، ایسا درست ہے، اور اس کو شخص کو زیادہ نیت کرنے کے وجہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اگرچہ ہر ایک مقصد کے لیے اگر الگ الگ نماز ادا کی جائے تو وہ تو بہت افضل ہے، اس میں تو اجر بہت زیادہ ہوگا، لیکن اگر وقت کی کمی ہے یا ہمت کی کمی ہے اور وہ بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ ایک نماز کے اندر جمع کیا جائے، بہت ساری نیتیں ایک نماز میں کی جائے، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ دراصل اس میں وہ چیزیں دوسری چیز کے اندر داخل کی جا سکتی ہے، دوسرے کے ضمن میں ادا کی جا سکتی ہے، دوسرے کسی عمل کے ساتھ شامل اور شریک کی جا سکتی ہے، جس عمل کا شریعت نے مستقل حکم نہ دیا ہو۔ مقصود بذات اور مستقل ادا کرنا جو ہے اس کا شریعت میں موجود نہ ہو، ایسے عملوں کو دوسرے عملوں کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، کسی دوسرے نفل کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا ہے، کسی فرض کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تحیۃ المسجد ہے کہ جب انسان کی مسجد میں داخل ہو جائے تو 2 رکعت مسجد کی جو ہے تحیہ وہ پڑھ لے۔ اب اس کو جو ہے وہ مستقل ادا کیا جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب مسجد میں داخل ہوا اور وہ سنت پڑھنے کا وقت ہے، سنت کے اندر جو ہے یہ تحیۃ المسجد بھی اس کے ضمن میں ادا ہو جائے گی۔ اگر سنت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، فرض کے لیے جو ہے امام کھڑا ہے، فرض ادا کرنے کا وقت ہے، فرض کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور فرض نماز ادا کر لے، تو وہ تحیۃ المسجد اس فرض کے ضمن میں بھی ادا ہو جائے گی، فرض کے ساتھ تحیۃ المسجد بھی ہو گئی، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا اس میں کچھ نماز پڑھنی تھی، چاہے وہ فرض ہو جائے چاہے سنت ہو جائے، تو اب جو فرض ادا کر رہے ہیں وہ تحیۃ المسجد۔ تو ایسے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یہ ایسی نمازیں ہیں کہ شریعت میں اس کے لیے مستقل اور الگ سے جو ہے وہ اس کے ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات نماز کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، نماز کے علاوہ کوئی اور عمل ہو اس میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جس عمل کو مستقل اور الگ سے ادا کرنا جو ہے وہ ضروری نہ ہو، اس کو کسی دوسرے کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، اس کے ضمن میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر جنابت کا غسل ہے، اب وہ واجب ہے، فرض ہے، اور اس میں جو ہے کوئی نفل غسلوں کی بہت ساری نیت کر لے، مثال کے طور پر اگر وہ عید کا دن ہے تو عید کے دن کا بھی جو ہے اس میں نیت کر لے کہ عید کا غسل ہو جائے اسی کے ساتھ، اگر وہ جمعے کا دن ہے تو جمعے کے غسل کا بھی جو ہے وہ جو غسل مستحب سنت غسل ہے اس کی نیت بھی اس کے ساتھ شامل کی جائے، تو یہ ایک غسل جو ہے اس میں یہ سارے نیت جو ہے وہ جمع کیے جا سکتے ہیں اور ان تمام کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن جس عمل کو شریعت نے مستقل ادا کرنے کا حکم دیا ہے وہ مقصود بذات اور مستقل ہو، اس کو کسی دوسرے عمل کے ضمن میں جو ہے وہ ادا نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے تہجد کی نماز ہے، وہ ایک مستقل نماز ہے اور اس کو الگ سے ادا کرنے کا، اب اس کے بہت سارے رکعات ہیں، کوئی 2 رکعت پڑھ لے اور کہے کہ باقی رکعتوں کی بھی میں نے 2 رکعتوں کے اندر نیت کی، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ یا رات کے وقت جو ہے کوئی قضا نماز ادا کر رہا ہے اور کہے کہ وہ تہجد کی نماز کی بھی اسی میں نیت کر لوں، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تہجد ایک مستقل نماز کے طور پر جو ہے وہ شریعت میں موجود ہے، ایک مستقل نماز ہے۔ تو بعض نوافل بھی ایسے ہے کہ اس کا جو ہے ایک مستقل سبب ہے اور مستقل اس کو الگ سے ادا کرنے کا شریعت کے اندر حکم ہے، اس کو کسی دوسرے کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو اعمال ایسے ہیں جس کا جو ہے وہ مستقل ادا کرنے کا جو ہے شریعت میں حکم نہیں ہے، وہ کسی نفلی عبادت کے اندر جو ہے وہ سارے جمع کیے جا سکتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ عرض کیا
کہ وہ فرض کے اندر بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔